پیارے دوستوں، حضرت بابا بلے شاہ سن 1680 سے سن 1757 میں برصغیر کی صوفیانہ روایت کے ایک عظیم شاعر، صوفی اور عالم تھے۔ آپ کا شمار پنجابی ادب کے ممتاز ترین شعراء اور صوفیوں میں ہوتا ہے، اور آپ کی شاعری نہ صرف پنجاب بلکہ پوری دنیا میں اپنی روحانی گہرائی اور انسانی محبت کے پیغام کی وجہ سے بے حد مقبول ہے۔ بابا بلے شاہ کی شخصیت، فکر اور شاعری نے صوفیانہ تحریک کو نئی جدتیں اور معاشرتی تفریق، مذہبی تنگ نظری اور فرقہ واریت کے خلاف ایک مضبوط آواز بلند کی۔ حضرت بابا بلے شاہ کا اصل نام عبداللہ شاہ تھا۔ آپ سن 1680 میں پنجاب کے شہر قصور کے قریب اوچ گلیانیاں نامی ایک چھوٹے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان مذہبی تھا۔ آپ کے والد حضرت سخی شاہ محمد درویش ایک عالم دین تھے۔ آپ کا تعلق سید خاندان سے تھا اور آپ کے آباء و اجداد کا تعلق مشہور صوفی گھرانے سے تھا۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے والد سے حاصل کی اور قرآن و حدیث کی تعلیمات میں گہرائی پیدا کی۔ اس کے بعد آپ نے قصور، لاہور اور ملتان جیسے عالمی مراکز میں مزید دینی اور روحانی تعلیم حاصل کی۔ آپ نے عربی، فارسی اور پنجابی زبان میں مہارت حاصل کی اور تصوف کے علم میں دلچسپی پیدا کی۔ بابا بلے شاہ کی روحانیت کا سفر اس وقت شروع ہوا جب آپ نے معاشی مسائل، مذہبی جمود اور فرقہ وارانہ اختلافات کا قریب سے مشاہدہ کیا۔ آپ کے دل میں انسانیت سے محبت اور حق و سچ کی تلاش کا جذبہ روز بروز بڑھتا گیا۔ آپ نے مختلف صوفی مشائخ کی صحبت اختیار کی، لیکن آپ کی زندگی کا اہم موڑ اس وقت آیا جب آپ کی ملاقات حضرت شاہ عنایت قادری سے ہوئی۔ حضرت شاہ عنایت قادری، جو قادری سلسلے کے ایک بڑے صوفی تھے، بابا بلے شاہ کے مرشد بنے اور آپ کی روحانی تربیت کی۔ شاہ عنایت کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد بابا بلے شاہ نے تصوف کی حقیقی معنی کو سمجھا اور اللہ کی محبت اور انسانیت کی خدمت کا عملی مظاہرہ کیا۔ بابا بلے شاہ کی شاعری میں مرشد کی محبت اور عقیدت کا ذکر بارہا ملتا ہے، اور آپ کی زندگی میں مرشد کی اہمیت کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ حضرت بابا بلے شاہ کی شاعری نہ صرف ایک روحانی تجربہ ہے بلکہ یہ سماجی ناانصافیوں، مذہبی تفریق اور انسانی رشتوں کی پیچیدگیوں پر بھی گہری نظر ڈالتی ہے۔ آپ کی شاعری سادہ اور آسان الفاظ میں لکھی گئی ہے، لیکن اس میں فلسفہ، حکمت اور گہرائی کا عنصر نمایاں ہے۔ آپ نے پنجابی زبان میں قافیہ، غزلیں اور دوہے لکھے جو آج بھی پنجابی ادب کا حصہ ہیں اور صوفیانہ ادب میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ آپ کا پیغام تھا کہ انسان کو اپنی انا ختم کرنی چاہیے تاکہ وہ اللہ کی محبت اور قربت حاصل کر سکے۔ آپ کی شاعری میں عشق حقیقی اور اس سے ماضی کا گہرا تعلق بیان کیا گیا ہے، جہاں انسان اللہ کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے۔ بابا بلے شاہ کا ایک مشہور کلام یہ ہے: بلیا کی جانا میں کون، نہ میں مومن وچ مسیتاں، نہ میں وچ کفر دیاں ریتاں، نہ میں پکاں وچ پلیتاں، نہ میں موسیٰ نہ فرعون۔ یہ اشعار بلے شاہ کی فلسفہ عشق کی عکاسی کرتے ہیں، جس میں وہ مذہبی حدود و قیود سے بالا تر ہو کر عشق حقیقی کی بات کرتے ہیں۔ بابا بلے شاہ کا اپنے مرشد حضرت شاہ عنایت قادری سے عشق اور عقیدت ان کی شخصیت اور شاعری کا ایک اہم پہلو ہے۔ بابا بلے شاہ کا اپنے مرشد حضرت شاہ عنایت قادری سے عشق اور عقیدت ان کی شخصیت اور شاعری کا اہم پہلو ہے۔ بلے شاہ نے اپنے مرشد کو اپنے لیے ہدایت اور نور کا ذریعہ مانا اور ان کی محبت میں اپنی انا کو ختم کر دیا۔ بلے شاہ کے اشعار میں مرشد کے مقام اور اہمیت کو کئی بار بیان کیا گیا ہے۔ آپ کی شاعری میں مرشد کی محبت کو عشق حقیقی کا ذریعہ سمجھا گیا ہے اور مرشد کو وہ مقام دیا گیا ہے جو اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک واسطہ ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، ایک مرتبہ بلے شاہ اپنے مرشد کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور مرشد کی ناراضی کی وجہ سے اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے۔ آپ نے لکھا: بلے نوں لب گیا اللہ، جے لبیا تے لبیا، نہ میں مکتب وچ پڑھیا، نہ میں کسی دیاں ریتاں۔ یہ اشعار بتاتے ہیں کہ بلے شاہ کو مرشد کے ذریعے اللہ کی قربت نصیب ہوئی اور آپ نے مرشد کے ذریعے اپنی روحانی منزل کو پایا۔ حضرت بابا بلے شاہ نے اپنی شاعری کے ذریعے مذہبی تنگ نظری اور فرقہ واریت کے خلاف آواز اٹھائی۔
آپ کا پیغام تھا کہ مذہب کو تفرقہ بازی اور نفرت کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ محبت، امن اور انسانیت کی خدمت کا وسیلہ ہونا چاہیے۔ آپ نے مذہب کو محبت اور امن کا درس دینے والا راستہ بتایا۔ آپ کی زندگی اور شاعری میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں آپ نے مذہبی مفرقات اور تعصب کی مخالفت کی۔ ایک مرتبہ جب آپ کی مرشد حضرت شاہ عنایت قادری کا تعلق ایک مختلف طبقے سے تھا تو لوگوں نے آپ کو اس کے تعلق پر تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن بابا بلے شاہ نے ان تمام تنقیدوں کو نظر انداز کر کے اپنے مرشد کی محبت کو برقرار رکھا۔ بلے شاہ کی شاعری کو صوفیانہ قوالیوں اور موسیقی میں بھی گایا جاتا ہے۔ ان کی قافیاں اور غزلیں آج بھی پاکستان اور بھارت میں بہت مقبول ہیں اور مختلف صوفی گائک آپ کے کلام کو گاتے ہیں۔ بابا بلے شاہ کا کلام روحانی محفلوں، قوالیوں کی محفلوں اور میلادوں میں پڑھا جاتا ہے اور ان کی شاعری کا جادو آج بھی دلوں پر اثر کرتا ہے۔ بلے شاہ کی شاعری کی موسیقی میں مقبولیت کی بڑی وجہ ان کا انسانیت سے محبت کا پیغام اور دل کو چھو لینے والی سادگی ہے۔ ان کی شاعری میں جو صوفیانہ سچائی اور روحانیت ہے وہ سننے والے کو ایک خاص روحانی کیفیت میں لے جاتی ہے۔ بابا بلے شاہ نے اپنی زندگی کا آخری حصہ قصور میں گزارا، جہاں آپ کی درگاہ بھی موجود ہے۔ آپ نے دنیاوی خواہشات کو ترک کر کے ایک سادہ اور درویشانہ زندگی گزاری۔ آپ کی زندگی کے آخری ایام میں آپ نے خود کو عبادت، ذکر و فکر اور مخلوق خدا کی خدمت میں مصروف رکھا۔ آپ کی زندگی کا فلسفہ تھا، دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ کی محبت سے زیادہ قیمتی نہیں ہے اور انسان کو ہر لمحہ اللہ کی یاد میں بسر کرنا چاہیے۔ حضرت بابا بلے شاہ سن 1757 میں وفات پا گئے۔ آپ کا مزار قصور شہر میں واقع ہے، جہاں ہر سال لاکھوں عقیدت مند آپ کی عرس میں شرکت کے لیے آتے ہیں۔ آپ کی درگاہ پر ہر سال عرس کی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، جہاں لوگ آپ کے کلام کو گاتے اور سناتے ہیں اور آپ کی تعلیمات کو یاد رکھتے ہیں۔ بابا بلے شاہ کا پیغام آج بھی زندہ ہے اور ان کی شاعری میں محبت، امن، بھائی چارہ اور انسانیت کی خدمت کی تعلیمات کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ آپ نے مذہبی تفریق، ذات پات کے نظام اور انسانوں کے درمیان موجودہ فرق کو مٹا کر ایک محبت اور امن پر مبنی دنیا کا خواب دیکھا۔ بلے شاہ کا یہ پیغام آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ کی زندگی، شاعری اور تعلیمات ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ اللہ کی محبت اور انسانیت کی خدمت ہی دنیا میں سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ آپ کی شخصیت اور شاعری ہمیشہ یاد رکھی جائے گی اور آنے والی نسلوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے گی۔